تو ربیع الاول کے مہینے کو بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کے رسول کی سیرت سے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی کیک کاٹ رہا ہے۔ کیا نام دیا گیا اس کو کہ صاحب ہمیں رسول سے محبت ہے۔ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے گا ہم کو رسول سے محبت نہیں ہے؟ رسول سے محبت یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے۔ جب تک تمام لوگوں سے بڑھ کر کے وہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کے کرنی چاہیے؟ بھئی ماں باپ سے زیادہ تو کرنی ہے، اولاد سے بڑھ کے کرنی ہے، سارے لوگوں سے بڑھ کے کرنی ہے، کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے محبت کرنا ہے نبی کے ساتھ؟ قرآن مجید جواب دیتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی سے محبت ایمان والے اپنی جان سے بڑھ کر کے کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ وہ نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی ان کو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں اور اللہ کے نبی حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بڑے جذبات میں آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے نبی میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، سارے لوگوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، إِلَّا مِن نَفْسِي، سوائے اپنی جان کے، جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عمر لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر کے مجھ سے محبت نہ کرو گے، جب تک اپنی جان سے زیادہ تم مجھ سے پیار نہ کرو گے، تب تک تم مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے، تب تک تم مکمل مومن نہیں بن سکتے۔ حضرت عمر نے دیکھیے یہی ایمان والے کی نشانی ہے، ایمان والے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ فوراً اپنی غلطی سے رجوع کر لیا، اور حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں اب آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر کے تمہارا اسلام مکمل ہوا، تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو نبی سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی بازاروں میں چیخنے چلانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگوں جو نبی بازاروں میں چلانے کو پسند نہیں کرتا تھا، آج اس نبی کی محبت کے نام پر آپ ڈی جے بجا رہے ہیں، سارے گاؤں کو سنا رہے ہیں، سارے گھر والوں کو، سارے محلے والوں کو سنا رہے ہیں، راستے بند کر رہے ہیں۔ آج میرے پاس ویڈیو آیا ہے ممبئی کا، بڑے 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 ڈی جے بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، میوزک بج رہے ہیں۔ جس نبی نے میوزک کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنی ہو، جس نبی نے میوزک کو شیطان کا آلہ قرار دیا ہو، آج اس نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پر آپ میوزک بجا رہے ہیں۔ کیک بھی کاٹا جا رہا ہے، نبی نے تو اپنا نام نہیں کاٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کاٹ کر کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو، تو حضرت علی نے کہا کہ میں رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹ سکتا۔ حضرت علی نے تو نہیں کاٹا، لیکن آج نبی کا چاہنے والا نبی کا نام لکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چاقو سے کاٹ بھی رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کر لو کہ آج محبت کے نام پر ہم کہاں جا رہے ہیں۔
مجھے تو حیرت ان کے علماء کے اوپر، ان کے مولویوں کے اوپر ہے، وہ اپنے پیٹ کی دکانوں کو چلانے کے لیے اپنی عوام کو کیسے غلط راستے کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ او لوگو آؤ میں تم کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی سے محبت کا کیا مطلب ہے، اللہ کے نبی سے محبت کس چیز کو کہتے ہیں۔ ذرا قرآن کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اٹھا لو۔ ہم لوگوں کو بہت سارے لوگ 24 نمبر بھی بولتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ 24 نمبر ہوتے ہیں۔ آؤ 24 نمبر کا مطلب سمجھنا ہے تو ذرا ہم سے سمجھو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اٹھاؤ۔ قرآن کا 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا نام لیا۔ بڑے غور سے سنیے گا، میرے پاس صرف قرآن اور حدیث ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے میرے بھائی، اور میں بہت مجبور ہوں، میں نہیں چاہتا کہ رات کو 2 بجے مجھے آپ کے سامنے لایا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے ٹائم مجھے تقریر کا موقع دیا جائے جب آپ غور سے میری بات کو سنیں اور میں اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، لیکن میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے۔ رات کے 2 بجے ہیں، آپ کو نیند بھی آئے گی، بہت ساری باتیں آپ کے سر کے اوپر بھی جائیں گی، میں کوشش کروں گا آپ کو اپنی بات سمجھانے۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے، قل ان کان آباؤکم، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے مسلمانوں 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو، 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو۔ سب سے پہلی چیز قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے پیار کرتے ہو۔ کون اپنے باپ سے پیار نہیں کرتا؟ کوئی بدنصیب ہوگا، کوئی بدبخت ہوگا، کوئی نامراد ہوگا جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرے، ورنہ جس کے اندر کامن سینس ہے، جس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، وہ اپنے باپ کی عزت کرے گا، باپ کی قدر کرے گا۔ وہ جانتا ہے باپ نے میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ دنیا میں کبھی ماں باپ کو مت ستانا میرے بھائی، ورنہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کی سزا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے۔ کون سے 2 گناہ ہیں؟ فرمایا البغی و عقوق الوالدین، کسی کے اوپر ظلم کرنا اور ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ سے رشتہ کاٹنا، ماں باپ کو ستانا، یہ 2 گناہ ایسے جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اپنے باپ سے پیار کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، اپنے بیٹوں سے پیار کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اپنے بھائیوں سے پیار کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اگر تم اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اگر تم اپنے خاندان اور برادری سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اگر تم پیسے سے، مال سے، جس کو تم کماتے ہو، محنت کر کے پیسہ لاتے ہو، اگر تم اس پیسے سے پیار کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم بزنس اور کاروبار سے محبت کرتے ہو، جس کاروبار کے مندی کا شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ کاروباری کو سب سے زیادہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ کہیں میرا کاروبار بیٹھ نہ جائے، کہیں میرے کاروبار میں مندی نہ آ جائے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم اپنے بزنس اور کاروبار سے محبت کرتے ہو جس کے مندی کا شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تم اپنے گھر بار سے، اپنے گھروں سے محبت کرتے ہو۔ اللہ ان 8 چیزوں کا نام لینے کے بعد فرماتا ہے میرے بندو اگر ان 8 چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت
اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم